ایران اور امریکہ پھر عالمی خبروں کی زینت بن گئے۔ سب سے بڑا سوال جو آج کل ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے، کیا واقعی ایران اور امریکہ کے درمیان پھر سے جنگ شروع ہونے والی ہے؟ آئل مارکیٹس ہل رہی ہیں، عالمی معیشت خطرے میں ہے، لیکن دونوں ملکوں کی جانب سے جارحانہ بیانات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بات، کیا یہ واقعی جنگ کا آغاز ہے یا کوئی سیاسی دباؤ کا کھیل؟ دوستو، میں ہوں ذیشان علی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ اینگل۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہم سمجھاتے ہیں آپ کو یہ ساری تفصیلات۔ ایران اور امریکہ کا تناؤ کوئی نیا نہیں، اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ ایٹمی پروگرام کا ایشو، عالمی معاشی پابندیاں، مڈل ایسٹ میں اجارہ داری کی جنگ ہر کچھ سال بعد بڑھ جاتی ہے، پھر کچھ کم ہوتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے۔ اس سائیکل کو ایکسپرٹس نے ایک بہت ہی خوبصورت نام دیا، پرماننٹ ٹینشن وداؤٹ پرماننٹ وار۔ لیکن یاد رکھیے، 2026 کی جنگ میں حالات مختلف ہیں۔ ابھی تک اس جنگ کے حوالے سے جو بھی رپورٹ سامنے آئی، اس کے مطابق یہ جنگ اب صرف سیاسی نہیں، عسکری بن چکی ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، خلیجی ممالک میں نیول ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، سائبر اٹیکس بے انتہا کے ہو چکے ہیں، اور سب سے اہم بات، آئل پرائسز جو قابو میں آ ہی نہیں رہی، اور تب تک نہیں آئیں گی جب تک اس جنگ کا کوئی مثبت فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بڑھتے خدشات کے پیش نظر ہم نے بھی رخ کیا پروفیسر منہاج موسوی صاحب کے پاس، اور ان کے سامنے رکھا یہ موضوع۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اس پورے سینیریو میں جو مذاکرات اس وقت کھیلا جا رہا ہے، دونوں طرف سے اپنی اپنی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان تجاویز میں دو نقطے بہت اہم ہیں۔ ایک تو جو ایٹمی پروگرام ہے ایران کا، ایک یہ نقطہ، اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول۔ یہ دو ایسے نقطے ہیں کہ ایران ان دو نقطوں پر شاید کمپرومائز کسی بھی صورت نہ کرے۔ باقی جو پوائنٹس ہیں اس پر تو بات ہو سکتی ہے، ایران لچک دکھا سکتا ہے، لیکن ان دو اہم جو نقطے ہیں ان پر ایران کسی بھی سطح پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جناب، اسٹریٹجکلی اب جو ایران کے پاس اپنی ڈومیننسی دکھانے کے لیے جو موقف سامنے آیا ہے، جو اس کو اگر آپ جنگ کی زبان میں ہتھیار کہیں، وہ ابنائے ہرمز ہے۔ اس پر کنٹرول کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ہل چکی ہے، اور پریشر امریکہ کی طرف شفٹ ہو گیا ہے۔ اس ہتھیار کو کبھی بھی ایران جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گا۔ اور اب دوسرا نقطہ، ایٹمی پروگرام، یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ایران کی حکومتوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بہت سے مذاکرات کے لیولز کیے، اور اس تمام صورتحال میں دو دفعہ شاید یہ موقع آیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر لے اور اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرے، یا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی دکھائے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق یاد ہوگا کہ ماضی میں بڑے سپیل ہوئے، مذاکرات کے بڑے لیولز ہوئے ہیں، اور ایک ڈیل بھی ہوئی امریکہ کے ساتھ اوباما کے دور میں، لیکن اس ڈیل کو موجودہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک آرڈر پر انہوں نے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد بائیڈن کے دور میں بھی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اگین ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسے بھی رونتے ہوئے چلے گئے۔ رہبر کی طرف سے، ایران کے شہید رہبر آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرف سے اس حوالے سے ایک تبصرہ موجود ہے، میڈیا پر بھی ہے، آپ اس کو گوگل کریں، یوٹیوب پر بھی۔ فارسی میں وہ یہ بتا رہے تھے اپنی حکومت کو، خاص کر ایک تو امریکہ سے مذاکرات، وہ ان کا ہمیشہ سے موقف یہ تھا کہ بے معنی ہے، کیونکہ امریکہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے، یہ ایٹمی پروگرام اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیاں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایٹمی سائنسدان، ان کے بڑے بڑے سائنسدان شہید ہوئے،
اور اس تناظر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ ایک وقت ایسا آئے، ایک موقع ایسا ہے کہ ہم ایٹمی پروگرام کو فریز کر دیں یا اسے رول بیک کر دیں یا اسے سسپینڈ کر دیں کچھ عرصے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ رہبر کہہ رہے تو اٹس مین کہ رہبر کی خواہش نہیں تھی کہ ایٹمی پروگرام سے متعلق کوئی اور لیولز امریکہ کے ساتھ مزید چلائے جائیں۔ تو اب جو رہبر کی شہادت کے بعد ایران کی جو موجودہ قیادت ہے، عسکری قیادت خاص کر، وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی اور سرنڈر نہیں کرے گی اس اہم نقطے پر۔ باقی ابنائے ہرمز تو یہ تو ایک عسکری ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا ہے ایران کو، کہ جس کی بنیاد پر وہ مذاکرات میں اپر ہینڈ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے تو وہ کسی بھی صورت اس سے ودرو نہیں کرے گا یا اسے پس پش نہیں ڈالے گا۔ لیکن جو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ایران جو ہے کسی موقع پر آ کر شاید کوئی سمجھوتا کر لے، میں واضح کر دوں کہ ایران ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا امریکہ کے ساتھ نہیں کرنے جا رہا ہے۔ ابھی اعلیٰ خطرناک صورتحال میں ہے، عالمی دباؤ بھی ہے، مذاکرات بھی کرنے ہیں، لیکن فیصلہ ہو نہیں پا رہا۔ دنیا کی نظریں ایران اور امریکہ کے اوپر ٹک گئی ہیں، ایک غلطی اور سب کچھ تبدیل۔ دیکھیں، یہ تو جنگ کے آغاز سے ہی خطرہ تھا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اتنی آسانی سے ریزالو ہونے والا نہیں ہے، اور اس کا کوئی حل آپ یوں سمجھے کہ چند ہفتوں میں، چند دنوں میں یا چند مہینوں میں نکل پائے، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ گو کہ اس پہ سیز فائر ہوا، پاکستان کا ثالثی اس میں سامنے آیا، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ اس جنگ کی کیفیت سے دونوں کو نکالنا چاہ رہی ہیں۔ امریکن میڈیا بھی پریشر بلڈ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، وہاں پر بھی امریکہ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جنگ کی پالیسی کے حوالے سے سخت رد عمل، اور ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ بڑی بڑی ریلیاں، بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جب تک وہ اپنے مطلوبہ نتائج تو چھوڑیں، کسی نتیجے پر وہ نہیں پہنچے، وہ اس کام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پریشر جتنا بھی آئے، اس کا سیاسی نقصان جتنا بھی ہو، اور پھر پشت پر اس کے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اسرائیل کر رہا ہے، تو اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے امریکن سیاست میں، بہت بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اور جیسے کہ نیتن یاہو نے بیان، ابھی کل کا بیان ہے، شاید یہ آج ہی کا بیان ہے، کہ انہوں نے دیا کہ ابھی ایران سے جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، نہ ان کا ایٹمی پروگرام رول بیک ہوا ہے، نہ ان کا میزائل ٹیکنالوجی کو محدود کرنے کی کوئی بات ہوئی ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو پھر ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے کوئی سے پش اپ ہو رہا ہے کہ اس جنگ کو طول دیا جائے۔ اگر یہ جنگ طول پکڑتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتا ہے تو ایران کا شاید اتنا نقصان نہ ہو، کیونکہ ایران کا جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جتنا نقصان ماضی میں ہوا ہے وہ اس نقصان کو برداشت کرنے کی ان کے اندر اسٹیمنا بھی ہے، اور اس نقصان کو آگے لے کر چل کر اس کو آگے بڑھانے کا، اس میں سے راستے نکالنے کا ہنر ایران سیکھ چکا ہے۔ مشکل ہو گئی امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ نے کبھی بھی برا وقت نہیں دیکھا ہے، سوائے ویتنام کی جنگ میں شاید، جو جس طریقے سے امریکن فوجی بری طریقے سے پھنس گئے تھے، اس کے بعد سے امریکہ کے لیے کوئی مشکل وقت نہیں آیا ہے، اور تو ایران تو سروائیو کر جائے گا، کوئی راستہ نکال لے گا اس جنگ اگر یہ طول پکڑتی ہے۔ تو مسئلہ امریکہ کے لیے ہے، امریکہ کی اکانومی، امریکہ کا پولیٹیکل سٹرکچر، موجودہ صدر کا مستقبل، یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے بڑھتے جارحانہ بیانات بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، اور یہ خطرے کی گھنٹی صرف دونوں ممالک کے لیے نہیں بلکہ عالمی معیشت پر پڑنے والا مزید دباؤ ہے، جس سے عوام پر مزید بوجھ پڑے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا ساتھ دیتے رہیے اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ خدا نگہبان۔